اس پٹھان لڑکی نے پٹھانوں کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ بلوچوں کا، پختونوں کا، جو خواتین مکمل پردہ کرتی ہیں، جن کے ہاتھ تک نظر نہیں آتے، ان کا سر فخر سے بلند کر دیا اور یہ بات ثابت کر دی کہ کسی بھی شعبے میں، کسی بھی فیلڈ میں اول پوزیشن حاصل کرنے کے لیے آپ کا لباس میٹر نہیں کرتا۔ یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ نے ٹائٹس پہنے ہوئے ہیں، کہ آپ نے شرٹ پہنی ہوئی ہے، آپ کے بال کھلے ہیں تو پھر ہی آپ کامیاب ہوگی۔ جناب علی اول پوزیشن حاصل کرنے والی پشاور بورڈ میں نور لڑکی، جس کا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے، کوئی اس کا لینڈ لارڈ گھر سے تعلق نہیں ہے، یا کوئی بڑی بڑی گاڑیوں والے محلوں والے گھر سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اس کا تعلق ایک ایسے گھر میں ہے جس گھر میں شاید ہی گاڑی ہو، صرف ایک موٹر سائیکل یا سائیکل پہ آنا جانا اپنے باپ کے ساتھ کرتی ہوگی۔ اور اس لڑکی نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ اول پوزیشن حاصل کرنے کے لیے لباس میٹر نہیں کرتا۔ جناب علی اس لڑکی کو جب انعام کے لیے بلایا گیا، اناؤنس کیا گیا کہ اول پوزیشن حاصل کرنے والی نور، جس نے پشاور بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی، تو جب اس کو سٹیج پہ بلایا گیا، یہ اپنے والد کے ہمراہ سٹیج پر جا رہی تھی، تو انتظامیہ نے کہا کہ آپ کی بیٹی کہاں پر ہے۔ انتظامیہ کو ایسا لگا کہ شاید اس لڑکی نے ٹاپ کیا ہے، یہ اس کی ماں ہے، تو اس بچی نے کہا، لڑکی نے کہا کہ میں خود ہوں، میں نے ٹاپ کیا ہے۔ یہ سن کر انتظامیہ بھی حیران و پریشان تھی، اور خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر علی امین گنڈا پور بھی حیران و پریشان تھے اور فخر محسوس کر رہے تھے کہ اس لڑکی نے ٹاپ پوزیشن حاصل کی ہے، جس کے جسم کا ایک حصہ بھی نظر نہیں آ رہا، پاؤں نظر نہیں آ رہے، انگلی نظر نہیں آ رہی۔ کس طرح اس نے تعلیم حاصل کی اور اس بات کو سٹیمپ لگا دی کہ آپ تعلیم کے شعبے میں یا کسی بھی شعبے میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو عجیب سے لباس پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز میں آپ چلے جائیں، آپ کو ایسے ایسے لباس میں لڑکیاں نظر آئیں گی کہ شاید آپ کو یہ لگے گا کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان لباس کو پہننا ضروری ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ پٹھانوں کی ثقافت کو اس لڑکی نے ایسا زندہ رکھا کہ ثابت کر دیا کہ پٹھان واقعی بڑی غیرت مند قوم ہوتے ہیں، اور پٹھانوں میں اتنا پردہ کیا جاتا ہے کہ ان کی خواتین کے چہرے محلے دار، اہل علاقہ، یا جب بھی خواتین بازار کے لیے نکلیں تو ان کی خواتین کے چہرے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ لڑکی جب اپنے باپ کے ہمراہ سٹیج پر آئی تو اس کے باپ کا سر فخر سے بلند ہوگا کہ میری بیٹی نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ابا جان میں ایسا لباس پہننا چاہتی ہوں، میں اسکول جاتی ہوں تو لڑکیاں ایسا لباس پہنتی ہیں، میرا بھی ایسا لباس ہو۔ وہ باپ کتنا خوش قسمت ہے جس کی بیٹی نے اپنا راستہ خود چنا، اپنا لباس خود چنا، اپنا پردہ خود چنا، اور یہ ثابت کر دیا کہ کسی بھی منزل کو حاصل کرنے کے لیے، کسی بھی شعبے میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کا لباس میٹر نہیں کرتا۔ اس لڑکی نے ثقافت کو زندہ کر دیا پٹھانوں کی، اس نے پٹھانوں کی لاج رکھی، پختونوں کی لاج رکھی، اور پورے پختونخوا میں، پورے پاکستان میں ٹک ٹاک اگر آپ اوپن کریں، ہر طرف آپ کو اس لڑکی کی ویڈیوز نظر آئیں گی۔ وہ لڑکیاں جو پردہ کرتی ہیں، پردے میں رہتے ہوئے تعلیم حاصل کرتی ہیں، انہوں نے اپنے سارے شوق ختم کیے ہوتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والی لڑکی نے پینٹ پہنی ہوئی ہے، ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے، ٹراؤزر پہنا ہوا ہے، بال کھولے ہوئے ہیں، بالوں کا سٹائل بنایا ہوا ہے۔ ان تمام جذبات کو، ان تمام خواہشات کو اس لڑکی نے دفن کرتے ہوئے اپنی پڑھائی میں ایسی پوزیشن حاصل کی کہ پٹھانوں کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ آپ بتائیے کہ جب آپ نے اس لڑکی کی ویڈیو دیکھی، سب سے پہلے آپ کے ذہن میں کیا خیال آیا؟ معذرت کے ساتھ اگین وہی بات کہ آج کل آپ پاکستان کی کسی بھی ٹاپ یونیورسٹی میں چلے جائیں، آپ کو مشکل سے کوئی لڑکی پردے میں نظر آئے گی۔ میں ان پر تنقید نہیں کر رہا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہوتا، تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا پوزیشن حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ایسا لباس پہنیں جو آج کی یونیورسٹی میں پہنا جاتا ہے۔ اس لباس میں بھی اس لڑکی نے ثابت کر دیا کہ اس لباس میں بھی آپ پوزیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپنی رائے کا لازمی اظہار کرنا ہے۔ ابھی بھی آپ یوٹیوب کھولیں، ٹک ٹاک کھولیں، فیس بک کھولیں، سرچ کریں کہ پشاور بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی نور، جس کا تعلق دیر میدان سے ہے، اور اس نے پشاور بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی، سٹیج پر آئی، اور انتظامیہ بھی حیران و پریشان تھی، اور مسلسل دیکھے جا رہے تھے کہ یہ واقعی وہی لڑکی ہے۔ اس لڑکی نے کارڈ تو پہنا ہوا تھا، اس کو بیج تو لگا ہوا تھا، لیکن اس کے بعد جب اس لڑکی نے اپنی زبانی خود کہا کہ نور میرا ہی نام ہے، میں نے ٹاپ پوزیشن حاصل کی ہے، تو علی امین گنڈا پور صاحب بھی بڑے خوش ہوئے، مسکرائے۔ اس باپ کا سر کیسا فخر سے بلند ہوا ہوگا کہ جس نے دن رات ایک کر کے اپنی بیٹی کو پڑھایا، اور اس کی بیٹی نے اول پوزیشن حاصل کر کے اپنی ساری باپ کی محنت کو ایسے رنگ لگا دیے کہ باپ سکون کی نیند سویا ہوگا، باپ کو چین مل گیا ہوگا کہ اپنی بیٹی پر جو میں نے خرچ کیا، جو انویسٹمنٹ کی، اس کے بدلے میری بیٹی نے ایسا مجھے انعام دیا کہ پوری دنیا میں میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ میں بھی سلام کرتا ہوں اس باپ کو، اس بیٹی کو، اس بہن کو
کہ جس نے اول تو پٹھانوں کو سر فخر سے بلند کیا، پٹھانوں کی ثقافت کو زندہ رکھا، پٹھانوں کی ثقافت کو دنیا میں عزت دی، اور یہ بھی بات ثابت کر دی کہ اگر آپ پردے میں تعلیم حاصل بھی کر رہے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ پوزیشن حاصل کرتے ہیں پہلی، تو ضروری نہیں کہ تب بھی آپ اپنے اس پردے کو اتار کے جائیں کہ بھی مجھے انعام ملنے جا رہا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس لڑکی کے پاس آپشن تھا، اگر یہ تعلیم حاصل کر رہی تھی پردے میں رہتے ہوئے، جب اس کی ٹاپ پوزیشن آئی تو یہ اپنے پردے کو اتار بھی سکتی تھی، ایک عام سوٹ پہن کے جا سکتی تھی، بال بنا کے جا سکتی تھی، اپنے آپ کو بڑا میک اپ کر کے تیار کر کے جا سکتی تھی، لیکن نہیں جی نہیں، اس لڑکی نے اپنی اس روش کو قائم رکھا اور پٹھانوں کی ثقافت کو ایسا زندہ کیا کہ ٹک ٹاک ہر جگہ اس لڑکی کو سراہا جا رہا ہے، اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ اللہ ایسی ہماری بہنوں، ایسی ماؤں، ایسی بیٹیوں کو ہمیشہ سلامت رکھے اور ان کو ہمیشہ کامیاب کرے۔ اپنی رائے کا آپ نے لازمی اظہار کرنا ہے کہ آپ اس لڑکی کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔